قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ تاریخ کے بہت سارے واقعات اس تاریخ کے اندر پیش آئے ہیں، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ اور اسی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ تو بہت طویل واقعہ ہے، اس مختصر وقت کے اندر وہ تو پیش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے پہلے حضرت مفتی عبدالمتین صاحب زید مجدوہ نے یہ تفصیلی واقعہ اسی مسجد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ خیر، لیکن اس مختصر وقت کے اندر اسی واقعے کے سلسلے کے اندر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں ہیں حاصل کرنی ہے، اللہ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے نبی نے آپ کا نام حسن، آپ کے بھائی کا نام حسن اور آپ کا نام حسین رکھا، اس سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ یہ پہلی بات ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 5 شعبان المعظم سن ہجری 4 میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان کے اندر اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی، اور آپ کے لعاب دہن سے تحنیک فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ 7 دن کی جب عمر ہوئی تو نبی کے حکم پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر مبارک کے بالوں کو منڈوایا، اور اس کا وزن کر کے جتنا وزن ہو رہا تھا اتنی چاندی صدقہ کر دی۔ اسی 7ویں دن کے اندر ایک روایت کے مطابق 2 بکرے ذبح کیے گئے بطور عقیقہ کے، اور ایک روایت کے مطابق 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی گئی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور اگر وہ اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ 2 بکرے ذبح کر سکے، تو وہ 1 بکرا بھی ذبح کر دے بطور عقیقہ کے، تو انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو 2 بکرے ذبح کرے۔ 7ویں ہی دن آپ کا نام رکھا گیا، 7ویں ہی دن آپ کی ختنہ ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت حسن کی طرح آپ کا نام بھی حرب رکھا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں بھائیوں کے نام رکھے، ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، سن ہجری 4 کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں، سن ہجری 11 کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو صرف 7 سال کا عرصہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کی صحبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی محمد رسول اللہ اور حضرت جبرائیل ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی مجلس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں ہیں تو ساتھ میں حضرت حسین بھی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ میرا آقا ممبر رسول پر ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر ہے، تو اسی ممبر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی اللہ کے محبوب مسجد نبوی کے اندر ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ مسجد نبوی میں بھی، کبھی حضرت حسین محمد رسول اللہ کی گود میں ہے، کبھی حضرت حسین محمد رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہے۔ جس طریقے سے سواری اللہ کے محبوب ہے اور سوار کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی ایک ہی کھچر پر، ایک ہی سواری پر محمد رسول اللہ کے ساتھ حضرت حسین موجود ہے، تو کبھی اللہ کے محبوب اپنی چادر کے اندر حضرت حسین کو لپیٹ رہے ہیں، تو کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے چمٹا رہے ہیں۔ حالانکہ بچپن کے اندر کسی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہیں فرماتے تھے، لیکن حضرت حسین اور حضرت حسن سے اللہ کے محبوب نے بچپن ہی کے اندر بیعت فرمائی۔ یہ شرف تھا۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہے وہ ساری روایتوں سے ثابت ہے، مختلف کتابوں کے اندر ہے، جس کا ذخیرہ ایک جگہ پر موجود تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے میرے آقا سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، کس شخص نے آپ کو ناراض کر رکھا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بل قام من عند جبرائیل۔ کیا کہا؟ بل قام من عند جبریل، کہ ابھی میرے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر گئے اور فحدثنی، اور انہوں نے مجھے بیان کیا کہ ان یقتل حسین بشط الفرات، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل نے مجھے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہے تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو سونگھا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور کربلا کی مٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے خود فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر کیا جائے گا بھائی؟ شہید کیا جائے گا۔ خیر، بات دراصل مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں کہ 9 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے کنارے پر یعنی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان آپ کو اونگ طاری ہو گئی۔ اسے اونگ سے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے آواز کے ساتھ کچھ بات عرض کی، آواز نکلی اور بات عرض کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں آپ کے ساتھ آپ کی بہن
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ حضرت زینب نے جب بھائی کی آواز سنی تو فوراً قریب آ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی کیا ہوا؟ یہ بہنوں کا دل ہوتا ہے کہ جو بھائیوں کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ کیا تڑپتا ہے؟ بہنوں کا دل ہے جو بھائیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تڑپتا رہتا ہے۔ تو فوراً بھائی کی بے چینی کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی کیا ہوا کہ آپ نے اتنی تیز آواز نکالی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میری بہن، خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج شام تم ہماری ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جب سنی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگ گئی۔ خیر ابھی رو رہی تھی کہ دشمن کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہ سچویشن اور پوزیشن ایسی تو نہیں تھی، سمجھ میں آئی بات، لیکن سامنے لشکر ہے تو آپ کے باپ شریک بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر دشمن سے خطاب کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں آج کی رات کی مہلت دے دے، ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ میں وصیت لکھ لوں۔ وصیت بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ ہر آدمی کو اپنی وصیت کو لکھ کر رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وصیت کو لکھ کر رکھنا چاہیے، بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وصیت لکھ لوں اور میں کچھ دعا کر لوں، نماز پڑھ لوں، استغفار پڑھ لوں، الغرض دشمن کا لشکر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس طویل خطبے میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، ایک بات نوٹ کر لو کہ ان کا ٹارگٹ اور ہدف میں ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، لہذا میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ اس رات کے اندھیرے کے اندر تم لوگ منتشر ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار ہوا نہیں۔ اب پوری رات اس کے بعد حضرت حسین نے اللہ کے سامنے آہوزاری کے اندر اور نماز کے اندر لگایا۔ پتہ چلا کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، مصیبت، حالات، تکلیف کے موقع پر انسان کو نماز کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ابھی صبح کی نماز ہی ہوئی تھی کہ دشمن کا لشکر سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 تھے۔ کتنے تھے؟ 72۔ ان میں سے 32 جو تھے وہ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، یعنی سواری بھی کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، کیونکہ لڑائی کرنے کے لیے تو آپ نکلے نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے تو نکلے نہیں تھے۔ خیر اب دشمن کا لشکر بالکل سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سب بندی قائم کر دی، وہاں بھی سب بندی ہو گئی، یہاں بھی سب بندی ہو گئی۔ درمیان میں گفتگو چل رہی تھی، آپس میں دونوں لشکروں کی گفتگو چل رہی تھی۔ اسی میں سے سب سے بڑے بدبخت، جس کو بعض کتابوں میں شمر کہا گیا ہے، اس کا ضبط شمر بتایا ہے، بعضوں نے اس کا ضبط شمیر بتایا ہے، بغیر یا مدہ کے۔ خیر یہ سب سے پہلا تیر اس نے چلایا۔ اب یہ جب تیر کا چلنا تھا کہ جنگ نے تیزی پکڑ لی، دونوں طرف سے تیروں کی بارش کیا ہو گئی؟ چلنے لگے۔ صبح سے جنگ چل رہی ہے، وقت ظہر آیا۔ وقت ظہر سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے یعنی لشکر کا ایک بڑا حصہ، کیونکہ 72 ہی تھے، بڑا حصہ شہید ہو چکا تھا، بڑا حصہ شہید ہو چکا تھا۔ ظہر کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن سے کہہ دیجئے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دے۔ کیا؟ نماز پڑھنے کا موقع دے۔ لیکن یہ بات بھی قبول کی نہیں گئی۔ آخر ایسی لڑائی کے اندر، ایسے جنگ کے اندر ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی، اور امت کو یہ سبق دے گئے کہ جنگ کا میدان ہو، کوئی بھی ہو، چاہے اتنی مصیبت ہو، چاہے اتنی حالات ہو، اپنے رفقا شہید ہے،
کربلا کا میدان خون سے لت پت ہے، اپنے قرابت دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ پیغام مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ کسی بھی حال کے اندر نماز کو نہ چھوڑے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ۔ تو یہ محرم کا مہینہ اور یہ 10ویں تاریخ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ہمیں یہ سبق دے رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے۔ خیر، نماز مکمل ہو گئی تو آپ کے بڑے صاحبزادے جن کا نام تھا علی اکبر، یہ علی اکبر ایک شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ انا علی بن حسین بن علی، میں علی ہوں اور حسین بن علی کا بیٹا ہوں، نحن ورب الکعبہ، اور ورب البیت و اولا بن نبی، اور کہا کہ خدائے پاک کی قسم ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ یہ کلمہ کہا، لیکن یہ کہنا تھا کہ ایک بڑے بدبخت نے آپ پر نیزہ چلایا، اس نیزے کی وجہ سے آپ گر گئے، کچھ بدبخت اور جمع ہو گئے اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ آپ کے بڑے صاحبزادے میدان کربلا کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے صاحبزادے کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا اللہ برباد کرے، ہلاک کرے اس قوم کو جس نے میرے صاحبزادے کو شہید کیا ہے۔ ابھی ہوا ہی تھا، کیونکہ لشکر کا بڑا حصہ تو شہید ہو ہی چکا تھا کہ آپ کے بھائی حضرت حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم پر عمرو بن سعد بن نوفل نے ایک تلوار کا وار کیا، جس سے آپ سخت زخمی ہو گئے اور آپ کی زبان سے کلمہ نکلا یا اماں، اے چچا جان۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قریب پہنچے تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ایسی حالت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے خیمے کے قریب لائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ صرف تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہوئے تھے، صرف تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہوئے تھے۔ دشمن کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آپ کے قریب آئے اور یہ گناہ اپنے سر پر لے۔ قتل حسین کا گناہ کوئی اپنے سر پر لینا چاہتا نہیں تھا، لیکن اسی کے اندر کندہ نامی قبیلے کا ایک آدمی کہ جس کا نام مالک بن نشیر تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سر پر ایک تلوار کا وار کیا۔ یہ تلوار کا وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی ٹوپی بڑی خون سے بھر گئی۔ اسی حالت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر تشریف لاتے اور اپنا چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ عبداللہ کو قریب بلایا اور قریب بلا کر اپنی گود میں رکھا۔ اور جس طریقے سے ایک آدمی جب سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بچوں سے پیار و محبت کرتا ہے، اس طریقے سے حضرت حسین ان سے پیار و محبت کر رہے تھے۔ تو ایک قبیلہ بنو اسد کے ایک بدبخت نے کہ جس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اس نے ایک تیر مارا اور یہ تیر کے ذریعے سے معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اس معصوم بچے کی شہادت کا خون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر آ گیا۔ اللہ کے محبوب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کے ظلم کا بدلہ لے لے۔ اب یہاں دونوں بچے آپ کے کیا ہو گئے بھائی؟ شہید ہو گئے۔ اسی حالت کے اندر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، کوئی بچا نہیں تھا، صرف ایک ہی آپ تھے۔ شدت پیاس نے پریشان کر دیا۔ آپ دریائے فرات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اسی وقت ایک بدبخت نے آپ پر تیر چلایا، ایسا تیر چلایا کہ وہ آپ کے منہ پر جا کر لگا، کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور پورے کے پورا خون سے بھر گیا۔ یہ وہ چہرہ تھا کہ جس چہرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ ابھی یہی واقعہ پیش آیا ہی تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے حضرت حسین کو پانی
نہ پینے دیا جائے۔ تو شمر بن ذی الجوشین وہ واپس آیا اور 10 آدمیوں کو لے کر آیا۔ جب وہ قریب ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک داغ والا کتا کہ جس کا جسم یعنی ایسے جسم والا دبے والا کہ جس کا جسم دبے والا ہوگا، ایک کتا اہل بیت کے خون کو پیے گا، اہل بیت کے خون کو پیے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہی شمر کہ جس کے جسم پر برص کی بیماری تھی اور پورے جسم کے اندر سفید سفید دبے تھے، یہ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اور ایسے موقع پر بھی آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف صحابزادوں کی شہادتیں ہوئی ہوں، ایک طرف اپنے اہل و عیال کے لاشیں میدان کربلا کے اندر ہو، ایک طرف سے عورتیں ہی عورتیں ہو باقی رہی اور کچھ باقی بچے اور عورتوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا ہو، ایک طرف سے شدت پیاس پریشان کر رہی ہو۔ اسی حالت کے اندر بھی آپ مقابلے سے پیچھے ہٹے نہیں۔ یہ ہمیں دعوت دے رہا، یہ حضرت حسین کا یہ عمل ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ باطل کے سامنے کبھی بھی سر جھکانا نہیں چاہیے۔ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ لیکن ابھی بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آپ کے قتل کا گناہ اپنے ذمے لے، تو شمر پہچان گیا۔ سب سے بڑا بدبخت اس لڑائی کا شمر ہے اور ابن زیاد ہے۔ خیر، تو شمر پہچان گیا کہ کوئی بھی یہ گناہ اپنے سر پر لینا نہیں چاہتا، تو اس نے کہا کہ چلو ایک ساتھ میں سب اٹیک کر دے۔ سب نے مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کیا۔ بس یہ ایسا زبردست اٹیک تھا کہ 10 محرم الحرام تھی اور سن ہجری 61 تھی، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کو اس قدر حملہ کر کے شہید کر دیا گیا، پھر کیا کہا؟ ابن زیاد نے کہا تھا کہ بھئی حضرت حسین کے سر کو الگ کر کر میرے پاس پہنچایا جائے۔ تو حور معاف فرمانا کہ خولی بن یزید نے اس کام کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپنے لگے جس کی وجہ سے یہ ہمت اس کی نہیں ہوئی۔ تو سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ظالم یہیں بھی نہیں ٹھہرے بلکہ ظالموں نے ابن زیاد نے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ جب ان لوگوں کو تم قتل کر دو تو اس کے بعد ان کی لاشوں پر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے ان شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے کو دوڑا ہے، گھوڑے کو دوڑا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے نا، اسی دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ دوپہر کا وقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال پراگندہ ہے اور آپ کے جسم گرد آلود ہے، اور اسی حالت کے اندر ایک شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر محمد رسول اللہ خون کو جمع کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں حسین اور ان کے رفقا کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن تھا جس دن میں نے خواب دیکھا، وہی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، 33 زخم تو آپ کے جسم پر صرف نیزوں کے تھے۔ کتنے؟ 34 زخم تو آپ کے جسم پر صرف تلواروں کے تھے، اور اس کے علاوہ تیروں کے زخم تو گنے نہیں جا رہے تھے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ زخمی حالت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر کربلا کے میدان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے 72 آدمی شہید ہوئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ ان میں سے اہل بیت بھی تھے۔ کون تھے؟
اہل بیت بھی تھے. اہل بیت کو جانتے ہو, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اہل بیت کی تفسیر و تشریح میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ ذرا دیکھیں کون کون ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہوئے. 5 آپ کے باپ شریک بھائی شہید ہوئے. کتنے؟ 5 آپ کے باپ شریک بھائی شہید ہوئے ہیں. محمد بن علی بن ابی طالب, ابو بکر بن علی بن ابی طالب, معاف فرمانا ابو بکر نہیں, عثمان بن علی بن ابی طالب, عبداللہ بن علی بن ابی طالب, جعفر بن علی بن ابی طالب, عباس بن علی بن ابی طالب. یہ 5 تو آپ کے باپ شریک بھائی شہید ہوئے ہیں. 3 چچازاد بھائی شہید ہوئے. ایک عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب, عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب اور جعفر بن عقیل بن ابی طالب. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل تو پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت عقیل کے 4 صحابزادے کربلا کے اندر کیا ہوئے بھائی؟ شہید ہوئے. اور آپ کے 2 پوتے بھی, ایک تو مسلم بن عقیل کا لڑکا عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب اور ایک محمد بن سعد بن عقیل بن ابی طالب, آپ کے 2 پوتے بھی شہید ہوئے حضرت عقیل کے. 4 صحابزادے 2 پوتے, اور حضرت حسین کے 5 کون؟ 5 بھائی, باپ شریک بھائی بھی اس کے اندر شہید ہوئے. اور آپ کے بھتیجے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صحابزادے شہید ہوئے. کتنے؟ 4 صحابزادے. حضرت ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب, اسی طریقے سے حضرت قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب, حضرت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب اور حضرت عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب. یہ 4 آپ کے بھتیجے شہید ہوئے. ساتھ کے اندر 2 آپ کے بھانجے شہید ہوئے. کتنے؟ 2 آپ کے, کیونکہ آپ کی بہن حضرت زینب آپ کے ساتھ تھی. اور اسی حضرت زینب کے 2 صحابزادے, ایک کا نام محمد تھا, محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب, اور دوسرے جو عون بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب, یہ بھی شہید ہوئے. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صحابزادے شہید ہوئے, ایک علی اکبر اور دوسرے عبداللہ. اب ذرا اندازہ لگائیے, سب کے آخر میں کیا آیا؟ سب کے آخر میں ابو طالب. سب کے آخر کے اندر کیا آیا؟ ابو طالب. پتہ چلا کہ ابو طالب کا پورا خاندان کربلا کے میدان کے اندر کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. یہ ابو طالب کون ہے؟ یہ ابو طالب کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے چچا ہے. حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن محمد رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. یتیمی کے زمانے میں محمد رسول اللہ کا بڑا خیال رکھا ہے ابو طالب نے. خیر, یہ ابو طالب کا پورا خاندان کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو رہا ہے. حضرت حسین کی کتنے صاحبزادے تھے پتہ ہے؟ ہم عاشقان حسین ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کبھی ہمیں پتہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد تھی. حضرت حسین کے 4 صاحبزادے. کتنے صاحبزادے؟ 4. ان میں سے 2 تو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو گئے, علی اکبر اور دوسرے حضرت عبداللہ. تیسرے حضرت جعفر, وہ تو بچپن ہی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور چوتھے جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور جن کا بعد میں نام مشہور ہوا زین العابدین, وہ میدان کربلا کے اندر موجود تھے. میدان کربلا کے اندر موجود تھے لیکن سخت بخار تھا, اس وجہ سے وہ بستر سے کھڑے بھی نہیں ہو سکے تھے. مورخین نے لکھا ہے 23 سال کی عمر تھی لیکن اتنے بیمار تھے کہ وہ میدان جہاد کے اندر آ نہ سکے. لیکن شمر بدبخت یہ چاہتا تھا کہ علی اصغر کو بھی یعنی حضرت زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جائے, لیکن کسی نے آڑ دلائی, تجھے شرم نہیں آتی کہ تم مریضوں کو قتل کرتا ہے. اس بنا پر حضرت علی اصغر یعنی حضرت زین العابدین رہ گئے. لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی معجزہ ربانیہ تھی.
یہ ایک معجزہ تھا. کیا معجزہ تھا؟ معجزہ اس طریقے سے تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کو کربلا کے میدان کے اندر بالکل صفائے ہستی سے مٹانا دشمن چاہتا تھا، لیکن اللہ نے علی اصغر کو باقی رکھ دیا. یہی علی اصغر جو بعد میں زین العابدین بنے، یعنی مشہور ہوئے زین العابدین سے، اسی سے نسل چلی حضرت حسین کی، اور اللہ نے ایسی نسل چلائی، ایسی نسل چلائی کہ آج جہاں بھی اسلام کی شعاعیں دنیا کے جس کونے کے اندر موجود ہے وہاں سادات موجود ہے، وہاں سادات موجود ہے. سارے سادات اسی زین العابدین کی نسل سے چلے، اور دنیا میں جہاں بھی اسلام کے بقا ہے وہاں آج بھی سادات موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزانہ طور پر آپ کی نسل کو کیا رکھا؟ باقی رکھا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ کے 4 صاحبزادے، 2 صاحبزادیاں ہیں. ایک کا نام سکینہ تھا لیکن نام نہیں تھا، نام دراصل آمینہ یا امینہ تھا، لقب سکینہ تھا. یہ سکینہ اتنا مشہور ہو گیا کہ نام ہی سکینہ مشہور ہونے لگا. اور دوسرا فاطمہ. کیا نام تھا بھائی؟ فاطمہ. تو الغرض میں عرض کر رہا تھا، آپ کی 6 اولاد، 4 صاحبزادے، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے. یہ اہل بیت کا ہم پر بھی حق ہے، ہم پر بھی حق ہے. کیا حق ہے اس کو سن لیں اور اس پر عمل کریں. ایک حق تو یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا واجب ہے، ان سے محبت کرنا واجب ہے. انسان اسی وقت کامل ایمان والا بن سکتا ہے جب تک اہل بیت سے محبت رکھتا ہے. جس کے دل کے اندر اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، جو دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہوگا، اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہوگا، تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور روزے رکھے اور اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہوگا تو جہنم میں داخل ہوگا. کہاں داخل ہوگا بھائی؟ جہنم کے اندر داخل ہوگا. پتہ چلا کہ اہل بیت سے محبت کا ہونا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. دوسری بات سن لیجئے، اتباع کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا تو گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا اطرتی اہل بیت، یعنی میرا اہل بیت، میرے اہل بیت سے جمع رہنا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت کا حق ہے. کیا حق ہے؟ علماء لکھتے ہیں اہل بیت کا حق یہ کہ ان پر درود بھیجا جائے. کیا کیا جائے؟ درود بھیجا جائے. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں پر محمد رسول اللہ نے آل کو داخل کیا ہے، وعلی آل محمد. تو اس سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے فضائل پر جب کتاب لکھی تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے، دنیا کے اندر اہل بیت ہی ایک ایسے ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے، ان پر درود بھیجا جا سکتا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے درود کے اندر آل کے لفظ کو لے لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ اہل بیت کا حق ہے. وقت زیادہ جا رہا ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں. خیر، یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب الگ کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر الگ ہونے کے بعد دیکھیں، یہ 72 آدمی کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں. قریب کے اندر قبیلہ بنو اسد کی غازریہ نامی ایک بستی تھی. وہ لوگ آئے اور ایک دن تو کربلا کے میدان میں جسم پڑے رہے، دوسرے دن ان کو نماز جنازہ پڑھا کر یعنی دفن کر دیا گیا. سامنے والے لشکر کے بھی کچھ 82 یا 79 آدمی کو قتل کر دیا گیا. خیر، یہ جو کچھ ہوا. اب دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب کربلا کے میدان سے لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچایا جا رہا ہے نا، تو اس وقت ابن زیاد نے جو حرکت کی نا، اس نے اپنی چھڑی کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کو
دانتوں پر گھما رہا تھا یا ہونٹوں پر گھما رہا تھا تو اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. اس نے کہا اے ابن زیاد یہ حرکت کو بند کر دے, میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے, ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. ذرا اس وقت بھی ابن زیاد کیا رہا ہے, یہ زید بن ارقم تمہاری عمر بڑی ہے ورنہ میں تمہیں بھی قتل کر دیتا. یہ ظالم کا ظلم اس قدر بڑا ہوا تھا. خیر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اور دوسرے شہداء کے سروں کو ابن زیاد نے جب یزید کے پاس پہنچایا تو یزید نے بھی یہی حرکت کی تھی. یزید نے بھی یہی حرکت کی اور چھڑی سے لے کر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر پھیر رہا تھا. تو اس وقت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اے یزید اس حرکت کو بند کر دے, میں نے محمد رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کلمہ کہنے کے بعد کہا تھا کہ اے یزید اس بات کو سن لے کہ تیری شفاعت کے لیے ابن زیاد قیامت کے میدان میں آئے گا, لیکن حسین بن علی کی شفاعت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اس کے بعد اس نے مجلس کو چھوڑ دیا. اب ذرا دیکھیں آپ کے جسم اطہر کو تو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو تو کربلا کے میدان کے اندر دفن کر دیا گیا, لیکن آپ کے سر کو یہی یزید نے اور جو عورتیں بچی ہوئی تھی اور علی اصغر کو حفاظت کے ساتھ مدینہ المنورہ میں روانہ کیا. آپ کا سر مبارک جنت البقیع کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب میں مدفون ہے. تو سر کہاں مدفون ہے بھائی؟ مدینہ میں. جسم کہاں مدفون ہے؟ کربلا کے میدان کے اندر. لیکن جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ نے انہیں بھی چھوڑا نہیں ہے. ابن زیاد کا حال بہت برا ہوا ہے, اس کی بھی گردن کاٹی گئی بعد کے اندر اور اس کے سر کے اندر تو ناک دوڑ رہا, سانپ دوڑ رہا تھا. یہی بدبخت شمر اس کا حال بھی برا ہوا, اس کو بھی قتل کر کر اس کے جسم کو کتے کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے پر لٹکا کر وہ جب کوفہ لے گیا تھا نا, تو اس آدمی کا تو کیا حال ہوا؟ اس آدمی کا یہ حال ہوا کہ اس کا چہرہ ہی کالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. کسی نے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا اور اتنا کالا کیوں ہو گیا؟ تو کہ جب سے حضرت حسین کے چہرہ انور کو یعنی چہرے کو میں نے اپنے گھوڑے پر لٹکایا ہے, تب سے جب بھی سوتا ہوں دو آدمی آتے ہیں اور مجھے آنکھ کے قریب لے جاتے ہیں, جس کی تپیس سے میرا چہرہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. اور جس نے پیاس کی شدت کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلایا, اس کا حال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برا کیا. اس کو پیاس کی شدت اس قدر تیز اللہ نے کر دی کہ اس کے ماننے والے, اس کے چاہنے والے میٹھی مشروبات کو پلاتے تھے, پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی. یہاں تک کہ جس طریقے سے اونٹ بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے تو اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, تو اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا. یعنی جس نے اس میدان میں ان ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باقی نہیں چھوڑا. تو یہ واقعے کا خلاصہ تھا. وقت میں نے آپ کا 10 منٹ زیادہ لے لیا ہے, اس بدل میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن واقعے کو پورا کرنا بھی مناسب سمجھ رہا تھا, اس لیے میں نے بات عرض کر دی. خیر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی شہادت کا جذبہ و شوق نصیب فرمائے. اس لیے شہادت کی تو دعا کرتی رہنی چاہیے. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی دعا کی ہے, ہمیں بھی شہادت کی دعا کرنی چاہیے. شہادت اونچا مقام ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے جو نصیحت آئی ہے اس پر عمل کریں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.